تبلیغی جماعت سے اللہ بہت کام لیا، اس سے انکار نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے بانی ہیں، اور پہلی بات بہت ساری بدعات تبلیغی جماعت میں رائج ہو چکی ہیں۔ اگر تبلیغی جماعت نے اپنی ان بدعتوں کی اصلاح نہیں کری، میں آج اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اور میں کیا میرے جیسے ہزاروں علماء کہہ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تبلیغی جماعت کے لوگوں کی اصلاح نہ کی گئی اور علماء نے ان کے منکر پر نکیر کری، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کا ایک گمراہ فرقہ بن جائے گی۔ یہ بات بڑے بڑے علماء اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور بلکہ میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فرقے کی شکل اختیار کر لی ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی امام اصلاح کی بات کرتا ہے تو تبلیغی جماعت والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ ان اماموں کی بات مانتے ہیں جو گونگے شیطان بن کر بیٹھ جائیں، کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی جھوٹی حدیث بیان کرتے رہیں، خاموشی کے ساتھ سن لیں، تو اس کو یہ کہا ہے بھائی ماشاءاللہ بہت تقوی والے آدمی ہیں، بہت متقی آدمی ہیں، بہت اچھے امام صاحب ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے منکر پر نکیر کر دے بھائی یہ بات غلط ہے، اس کو ایسا نہیں ایسا کر لو، یہ اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی تھیوری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بہت ہی اس کو کھلے دل سے آپ سنیے گا۔ میرا مقصد ہے تبلیغی جماعت سے اللہ نے کام لیا ہے تو اللہ کام لیتا رہے، لیکن کام جبھی اللہ لے گا جب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر اصلاح نہیں ہوگی، آج سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، کل کو پوری دنیا میں اس جماعت پر پابندی لگ جائے گی، یہ بات لکھ لینا میری۔ کیا اصلاح ہے؟ دیکھیے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بھائی نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، کار نبوت۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ یہ جو کام ہے تبلیغ کا، یہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دین کا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اچھا کام ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، نبیوں والا کام نہیں ہے۔ نبیوں والا کام وہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، غیروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیروں کو ایمان کی دعوت دے، وہی تو نبی والا کام ہوگا۔ آپ تو مسلمانوں کو ایمان کی، بھائی مسلمان کو ایمان کی دعوت کس بات کی؟ آپ تو مسلمان کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں نا، ایمان کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور کہتے ہیں تمام نبیوں نے یہ کام کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تمام نبیوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تمام نبیوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو ایک مان لو۔ یعنی وہ لوگ کافر ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ابو جہل سے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو۔ اپنے چچا ابو طالب سے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو ایک ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو کام ہے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا کام ہے۔ جو مسلمان بھٹک گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین پر نہیں چلتے ہیں، مسجد سے نہیں جڑتے، ان کو کیا ہے مسجد سے جوڑنے کا کام ہے، نبیوں والا کام نہیں ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت والے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی نبیوں والا کام نہیں ہے، لو جی مخالفت کی بندوق میری طرف ہو جائے گی۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے یہ نبی والا کام نہیں ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں آپ میرے سامنے علماء بٹھا دو، جو علماء آپ کے حمایتی ہیں وہ ثابت کر دیں نبی والا کام ہے، میں بتا دوں گا یہ نبی والا کام نہیں ہے۔ خیر، تو پہلی بات غلط یہ ہے کہ نبی والا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ دین کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ کیوں؟ اگر یہ نبیوں والا کام ہوتا تو یہ تو 1926 میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو پوری امت گنہگار ہے۔ 1300 سال تک پوری امت نے نبیوں والا کام کیا ہی نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے علماء اس دنیا میں آئے، کسی نے کام کیے نہیں۔ 14ویں صدی میں کام شروع ہوا، تو اس کا مطلب ساری امت گنہگار ہوگی اگر آپ اسے نبیوں والا کام کہو گے۔ یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا ایک طریقہ ایجاد کیا تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس طریقے سے لوگوں کو 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے جماعت میں لے جاؤ، ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتا دو۔ ٹھیک ہے لے جا سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں غلو اختیار کریں گے آپ، غلو گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ کسی چیز کی حیثیت کو بڑھائیں گے، آپ چچا کو باپ، باپ کو چچا بنائیں گے تو کیا ہے؟ یہ غلو ہوگا۔ جس کا درجہ جو ہے اس کو وہیں رکھنا ہے۔ نبی کو نبی کا درجہ دینا ہے، خدا کو خدا کا درجہ دینا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر یوں کہتا ہے، وہ عرش پر جو، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، وہ عرش پر جو مستوی تھا خدا ہو کر، وہ عرش پر جو مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ نبی کی محبت میں غلو کر رہا ہے کہ نہیں، وہ جو عرش پر اللہ ہے وہی نبی میں کیا ہے، وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اتر آیا۔ تو یہ نبی کی محبت میں غلو ہے۔ نبی کی محبت میں اس درجے غلو کرنا کہ نبی کو خدا کا درجہ دے دینا، یہ کیا گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے، انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ تو محبت میں غلو نہیں کرنا ہے، بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ جو چیز جس درجے کی ہے اس کو وہیں رکھنا ہے۔ آپ اس کو نبیوں والا کام کہیں گے یہ غلو ہے، آپ یہ کہیں کہ خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا کام ہے، اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، آپ کریے، خوب کام کریے، ہم آپ کے موافق ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نبیوں والا کام ہے تو سب سے پہلا مخالف میں آپ کا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، شریعت کا ایک اصول سمجھیے آپ،
اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے. شریعت کے مزاج کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے دین کو نہیں سمجھیں گے. شریعت کا ایک مزاج میں نے بھی بتایا نا، جو چیز جس درجے کی ہے، اگر کوئی چیز جائز ہے، کوئی چیز جائز ہے، آپ اس کو جائز کو واجب بنائیں گے، بدعت. کوئی چیز مستحب ہے، مستحب کو سنت بنائیں گے، غلط. سنت کو واجب بنائیں گے، غلط. واجب کو فرض بنائیں گے، غلط. جو فرض ہے فرض پر رکھیے، جو واجب ہے اس کو واجب پر رکھیے، جو سنت ہے اس کو سنت پر رکھیے، جو مستحب ہے اس کو مستحب پر رکھیے، جو جائز ہے اس کو جائز پر رکھیے. کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے مت بڑھائیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس چیز کو قطعا ناپسند کرتے تھے، کوئی کیا ہے اس میں کوئی چیز بڑھا دے. دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آ جائے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے آپ؟ یہ نبی سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ. مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. تو ایک بندے نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ایک جملہ اضافہ کر دیا. صحابی نے ڈانٹا ان کو کہ بھئی آپ نے کیوں اضافہ کیا، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے. نبی پر درود بھیج دی اس نے، لیکن وہاں پر ایڈ کر دیا، ایک جملہ ایڈ کر دیا، یرحمک اللہ علی ملت رسول اللہ. اس طرح کا کوئی جملہ اس نے ایڈ کیا جو مطلب اس میں اضافہ تھا. تو صحابی نے ان کو ڈانٹا کہ اس میں آپ نے جملہ کیوں ایڈ کیا، آپ نے جملہ کیوں ایڈ کیا جب شریعت میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو چیز جس درجے کی ہے اس کو وہیں رکھنا ہے. اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ اس عمل کو، اسی عمل کو بدعت بنا دے گا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ ایصال ثواب کریے، ثابت ہے. آپ قرآن پڑھ کے بخشیے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دیجئے، جائز ہے. لیکن آپ دن خاص کر لیں گے بھائی تیسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے. ہم علماء دیوبند کہتے ہیں بدعت ہے. ہم تیجے کو بدعت کہتے نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیجا بدعت ہے، 10واں بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ حالانکہ تیجے اور 10ویں میں کیا ہوتا ہے بھئی غریبوں کو مدرسے بچوں کھانا کھلا دیتے ہیں، قرآن پڑھوا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کو خاص کر لیا تیسرے دن کے ساتھ، 10ویں دن کے ساتھ، 20ویں دن کے ساتھ، 40ویں دن کے ساتھ. خاص کیوں کیا آپ نے؟ آپ اسی دن کر دیتے. اب آپ آج سال پورا ہوا، آج کیا ہے؟ میرے ابو کی برسی ہے، آج میری امی کی برسی ہے، آج فلاں کی. آپ نے کیا ہے تیسرے دن یاد کیا، 10ویں دن یاد کیا، اور اب 10ویں کا اپڈیٹ ورژن جو آیا ہے وہ 20واں ہے، 20ویں دن یاد کیا، پھر 40ویں دن یاد کیا، پھر آپ نے کیا ہے سال میں یاد کیا، برسی بنا لی. تو ہم کہتے ہیں بدعت ہے. اگر آپ ویسے ہی روزانہ جب دل کرے آپ ایصال ثواب کروائیے، قرآن پڑھ لیجئے، پڑھوا دیجئے، سب جائز ہے. لیکن آپ دنوں کو خاص کریں گے کیونکہ شریعت نے کوئی دن خاص نہیں کیا ہے، آپ دن کو خاص کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گا. رول سمجھ میں آ رہا ہے؟ التزام مالا یلزم. فقہ کے اصول عربی کا جملہ بول رہا ہوں. جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھ لینا. تیسرے دن ثواب پہنچانا لازم نہیں تھا، 10ویں دن ثواب پہنچانا لازم نہیں تھا، 40ویں دن ثواب پہنچانا لازم نہیں تھا. آپ نے اس کو لازم سمجھ لیا. تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، اور کیا ہے باقاعدہ پہلے سے انویٹیشن بھیجا جاتا ہے، بھائی ابو کا 40واں ہے، ابو کا 40واں ہے، امی کا 40واں. فون ہوتا ہے رشتہ داروں کو 40ویں دن یا 39ویں دن یا 41ویں دن لوگ بلا کے انوائٹ کیا جاتا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. آپ تو اب دیکھیے، میں کم ٹو دا پوائنٹ، اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں. تبلیغی جماعت کے بہت سے عمل ہیں جو بدعت نہیں تھے لیکن بدعت بن گئے ہیں. بدعت تو نہیں تھے لیکن بدعت بن گئے ہیں لازم کرنے کی وجہ سے. 3 دن لگانا جائز ہے، کوئی لگانا چاہے لگائے، کوئی نہ لگائے، مرضی ہے اس کی. لیکن اگر کوئی پوری زندگی بھی نہیں لگائے گا تو اللہ کے وہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ کے وہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پوری زندگی کبھی جماعت میں نہیں گیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں، 3 دن تو لگانے ہی پڑیں گے. 3 دن جب تک وقت نہیں لگے گا تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی میرا تو وقت نہیں لگا، شاید اسی وجہ سے مجھے دین سمجھ میں نہیں آیا ہے، اسی وجہ سے مجھے دین سمجھ میں نہیں آیا. تو 3 دن کو لازم کر لیا ہے. گھر میں کچھ بھی ہو جائے، فاقہ ہو، 3 دن لگانے ترتیب آ گئی بھائی مہینے کی. سال میں چلا لگانے ہی لگانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بیوی بیمار ہے، بیوی حمل سے ہے، پریگننسی میں ہے، کچھ بھی ہو. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں جو موجود ہیں. بھلے اس کا انکار کریں، 3 دن کا لزوم ہے کہ نہیں جی 3 دن لگانے ہیں، تو یہ کیا یہی بدعت ہے؟ آپ نے اپنے اس عمل کو اپنے کردار کی وجہ سے بدعت بنا دیا ہے. آپ کی اس شدت نے تبلیغی جماعت کو نقصان پہنچایا ہے. اب ایک اس کا اپڈیٹ ورژن آیا کہ امام وہ رکھو جس کا وقت لگا ہوا ہو. یہ کہا ہے باقاعدہ اوپر سے بڑوں سے، جو دہی بڑے ہیں نا وہ، ان سے باتیں چلتی ہیں.
بڑے جو ہیں کہ بھئی جس کا وقت نہ لگا ہو اس سے مسئلہ نہ پوچھو، جس کا سال نہ لگا ہوا وہ حیات الصحابہ کی تعلیم نہیں کرے گا، اور جس کا وقت نہ لگا اس سے مسئلہ مت معلوم کرو، اور جس کا وقت نہ لگا اس کو امام نہ رکھو۔ یہ باقاعدہ کیا ہے، جہاں جہاں تبلیغی جماعت کا جن مسئلوں میں ہولڈ ہوتا ہے وہ یہی کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ہوا مصطفیٰ، جب میں نے رحمانیہ مسجد چوہان ماگر میں امامت چھوڑی تو مصطفیٰ آباد کی فاطمہ مسجد ہے، 27ویں رمضان کو میں نے وہاں تراویح پڑھائی، اور تراویح پڑھانے کے بعد میں کمیٹی سے میری بات چیت ہوئی کہ اللہ ٹھیک ہے جی آپ کا سلیکشن ہو گیا۔ پھر ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی آپ کا وقت لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے 15 سال مدرسے میں لگائے ہیں۔ کہ نہیں وہ آپ نے جماعت میں وقت لگایا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ انہوں نے مجھے منع کر دیا اس بنیاد پر کہ میرا وقت نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ شدت ہے، یہ لازم ہے، یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے۔ کسی چیز کو لازم سمجھ لینا کہ اسی امام کو امامت پر رکھیں گے جس کا وقت لگا ہوا ہے، تو یہی تو بدعت ہے۔ اب آ جائیے مشورے پر، مشورہ کرتے ہیں روزانہ۔ پہلی بات، حدیث میں روزانہ مشورے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی روزانہ مشورہ کرتے تھے، اللہ کے نبی روزانہ کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کبھی کوئی خاص معاملہ مشورہ کر لیا، یہاں روزانہ مشورہ ہوگا۔ اور بڑے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں، مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں۔ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں، باقاعدہ مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے امام کو ہٹانے کی، مشورے میں امام کو ہٹانے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ یہاں بھی ہوا ہے اور بھی جگہ ہوا ہے۔ مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے، امام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، مشوروں کو غیبت کا۔ تو تبلیغی جماعت کا کام غلط نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو بدنام کر دیا ہے، اس کے کام کو غلط کر دیا اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ اب کیا ہے، مشورے کو لازم پکڑ لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ مشورے کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا، آندھی آ جائے طوفان ہو جائے، ارے بھائی کبھی کبھار ڈیلے کر دو، کبھی کبھار چھوڑ دو، لازم کیوں کر رکھا آپ نے؟ نہیں جی آندھی آ جائے طوفان آ جائے فساد ہو جائے دنگے ہو جائیں مشورہ ضرور ہوگا، بھائی یہی تو بدعت ہے لازم۔ اب کیا ہے، تعلیم، ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ابھی جمعے کا بیان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے، میں نے رامائن اور گیتا پڑھ کے تو نہیں سنائی ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کتاب لے کے بیٹھیں گے، تعلیم ہوگی، ارے بھائی یہی تو بدعت ہے، آپ لازم کیوں کر رہے ہو؟ جمعے کے دن تعلیم مت کرو، جب امام نے خطبہ دے دیا اور دین کی بات بتا دی اور تعلیم کر دی تو اب مزید کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے 2 آدمی بیٹھیں گے ضرورت کتاب لے کے کہ بھئی تعلیم ہوگی، یہی تو بدعت ہے۔ میری بات کو سمجھیے، اس کو آپ دوسرے اینگل سے مت سوچنا کہ بھئی جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی اس عمل، میں نے کہا آپ جماعت کا کام نہ کرو، جماعت کا کام کرو، لیکن اس طرز عمل کو سدھارو، اس طرز عمل کو سدھارو۔ کوئی لگا رہا وقت، اچھی بات ہے، کوئی وقت نہیں لگا رہا، اچھی بات ہے، مشورہ کبھی ہو گیا کبھی ٹال دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے، اتوار کا جوڑ ہے، ہونا ہی ہونا ہے، آندھی آ جائے طوفان آ جائے جوڑ ضرور ہوگا۔ جوڑ کیا ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو۔ ابھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس دن کیا تھا، آل انڈیا امامز کونسل نے احتجاج کیا، تو میں نے کہا بھائی چلو، میں نے یہاں عصر کے بعد اتوار کا دن تھا، میں نے کہا بھائی احتجاج میں شریک ہوں گے، تو بھائی جماعت والے سارے بیٹھ گئے کہ آج ہمارا اس کا دن ہے، حالانکہ پھر میرے غصہ کرنے پر 2-3 شریک بھی ہوئے، تو بھائی ایک دن چھوڑ دو، کیا دقت ہے؟ یہی تو بدعت ہے کہ آپ نے لازم پکڑ لیا، کتنا ہی اہم مسئلہ ہو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ بھائی میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں، میں لازم نہیں کر رکھا میں نے۔ اگر کوئی بندہ ہر لازم پکڑ، میں کروں نہیں جی کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تفسیر ڈیلی کرنی ہے، ایک دن بھی ناغا نہیں کرنا ہے، پھر یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ جیسے جمعے کا روزہ ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے روزے کا بدعت ہونے کا فتویٰ دیا 100 سال پہلے۔ کیوں؟ اس دور میں لوگوں نے جمعے کے روزے کو لازم کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جمعے کا روزہ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جمعے کا روزہ، جبکہ حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے کہا بدعت ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے جمعے کا روزہ کی سنت ہے، آپ اس کو لازم کرو گے کہ نہیں جی رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ تو آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، جو چیز جس درجے کی ہے، مشورہ لازم نہیں ہے، 3 دن لازم نہیں ہے، 40 دن لازم نہیں ہے، چلہ لازم نہیں ہے، جماعت کا کام لازم نہیں ہے، تعلیم لازم نہیں ہے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں، ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں 1 آدھ تو چھوڑ بھی دیں، اس کو اس درجے لزوم کے نہیں جی کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کے اس عمل نے تبلیغی جماعت کے کام کو نقصان پہنچایا ہے، بھلے ہی آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ اس عمل کو بدعت بنا رہے ہیں۔ آپ کی شدت نے، اس جہالت نے اس کام کو نقصان پہنچایا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بدعت کا دروازہ یہ لوگ کھول رہے ہیں، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یقیناً انہوں نے اس عمل کو بدعت بنا دیا ہے اپنے لازم کرنے کی وجہ سے۔ آج یہ لازم کرنا چھوڑ دیں، بدعت نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، سعودی گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، جھوٹی کارگزاری۔ ایک صاحب جماعت میں گئے، ان کے پتھری تھی، فرشتے آئے، آپریشن کر دیا، پتھری ٹھیک ہو گئی۔ ایک وہاں تھا اتنا سا کیا ہے، ایک دیگ تھی 500 لوگ کھانے والے تھے، اس میں یوں ڈال دیا، کیا اتنا سارا کھانا ہو گیا، سب کو کافی ہو گیا۔
طرح طرح کے من گھڑت واقعات. مولانا صاحب بچے تھے اور کیا ہے ہیلی کاپٹر جا رہا تھا, انہوں نے انگلی دکھائی, ہیلی کاپٹر رک گیا. اور ایک کیا ہے ایک واقعہ اور سناتے ہیں جو میں نے اپنے کانوں سنا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بندہ مر گیا, پیچھے سے مولانا صاحب کی گاڑی گزر رہی تھی, پولیس والوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں مولانا کو گرفتار کر لیا. مولانا نے کہا مردے سے پوچھ لو, مردہ خود ہی بتا دے گا. مردہ زندہ ہو گیا, اس نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ اس گاڑی سے نہیں ہوا ہے. تو یہ من غلط قصے, جھوٹے قصے بیان کر رہے ہیں. تو یہ بات صحیح کہی سعودی گورنمنٹ نے, جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, میں وہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. جاپان ایک جماعت گئی, حاجی شمس الزما ہے, نام بھی بتا دے رہا ہوں, حاجی شمس الزما ہے, اور اس وقت مولانا سعد کے رائٹ ہینڈ ہیں. وہ بڑے دلی کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں. چوہان مانگر رحمانیہ مسجد گلی نمبر 3 میں بھی جڑتے ہیں, اور روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں, آپ جا کے مل بھی سکتے ہیں. تو عصر کے وہ اپنا فجر میں تفسیر کرتا تھا, مجھے روک لیا انہوں نے, کہا مفتی صاحب ایک کارگزاری سنیے, بڑی عجیب کارگزاری. میں نے کیا, کہنے لگے کہ جی میں جاپان جماعت میں گیا تھا, پاکستان کے کچھ ساتھی ملے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. میں نے کیا سنایا, کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے افریقہ میں جماعت گئی, اور وہاں پہ ہے, وہاں افریقہ میں بڑے خطرناک جنگل ہوتے ہیں, بڑے مطلب درندے اور ازدہے اور سانپ ہوتے ہیں. تو جماعت والوں کو ازدہے مل گئے, جماعت والوں نے پر ہاتھ پھیرا کہ بھائی ہم کیا ہے دین کا کام کرنا ہے, یہاں سے بھاگ جاؤ. سارے کیا ہے سانپ اور درندے سب بھاگ گئے. یہ واقعہ ہے حدیث میں, لیکن یہ واقعہ ان لوگوں کا نہیں ہے. یہ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن نافع, حضرت امیر معاویہ کی فوج کے سپہ سالار. انہوں نے پورا لشکر روانہ کیا تھا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے. تو افریقہ کے جنگل میں عقبہ ابن نافع کا جب لشکر پہنچا ہے, انہوں نے افریقہ کے جنگل میں خیمے نصب کیے. تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ جنگل میں مت ٹھہرنا, بہت ہی خطرناک جنگل ہے, شیر شیرنیاں درندے اور چیتے اور ازدہے ہیں, تمہیں کھا جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. انہوں نے خیمے نصب کیے اور ایک اعلان کیا, ایھا الحشرات والارض. انہوں نے کہا اے چرندوں پرندوں درندوں خونخوار جانوروں, یہ اعلان سن لو, نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تاریخ گواہ ہے, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, عقبہ ابن نافع کے اس اعلان کے بعد درندے پرندے شیر شیرنیاں چیتے ازدہے سب نے جنگل خالی کر دیا, اور انہوں نے صحابہ نے اور تابعین نے وہاں پڑاؤ ڈالا. تو انہوں نے کیا کہ یہ واقعہ اپنے اوپر فٹ کر کے کارگزاری میں چلانا شروع کر دیا. تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے, مقصد ہو تاکہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. ایک بندہ ایسا تھا کچھ نہیں کرتا تھا, جماعت میں گیا اتنا کاروبار ہو گیا. ارے بھائی کیا ہے, من غلط قصے بیان نہ کریں. ہمارا دین بڑا پاک صاف دین ہے, یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح من غلط قصوں پر نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما القرآن و سنت رسول, کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن کے سنت کے اور حدیث کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. تو حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی اصلاح کرے, اپنی ان حرکتوں سے باز آئے, جھوٹے قصے نہ بیان کرے, 3 دن کو 40 دن کو لازم نہ کرے. اگر کوئی جماعت کا کام کر رہا ہے تو نور علی نور ہے, اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی تم جماعت کا کام نہیں کر رہے ہو, کچھ بھی کر لو, کیا مغفرت نہیں ہونے کی, بخشش نہیں ہونے کی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, کہنے لگے امام صاحب آپ بہت اچھے آدمی, یہاں نہیں جعفر آباد میں, کہ اگر آپ کا وقت لگا ہوتا تو دین کی سمجھ آپ کے اندر آ جاتی. مجھ سے یہ بات کہی, میں نے اس کو جو ڈانٹا اور لتا, میں نے ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر نکال دیا. میں نے بدتمیز کہیں گا, میں نے ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے, تو نے 40 دن لگا کے ساری دین کی سمجھ تیرے اندر آ گئی, 15 سال میں قرآن حدیث سب پڑھ لیا, ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی. تو معاملات یہ ہیں, ان جہالت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کا کام بدنام ہو رہا ہے, اور کیا ہے اکابرین کی قائم کردہ جماعت کا نقصان ہو رہا ہے. اور آج جو خدمت تبلیغی جماعت نے 80 سال میں کی تھی, ان 20 سالوں میں سارا بیڑا غرق ہو گیا, سارا معاملہ غلط ہو گیا. اور دوسرا کام, جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا, 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. سن لو کوئی حدیث نہیں ہے. جماعت والے کہتے ہیں دین کی, آؤ بھائی آؤ بیٹھو, دین کی بات کا کہنا, دین کی بات کا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے, آؤ. پھر یہ والی حدیث سناتے ہیں, دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. سناتے نہیں سناتے, کسی نے سنیے, بالکل یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث ہے تو مجھے لا کر دکھا دیں, کوئی حدیث لا کر دکھا دے. من گھڑت ہے, موضوع ہے, اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے. اور ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں جس کا انکار پہلے بھی میں نے کیا تھا, آج پھر کر رہا ہوں, کہ گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس پر 7 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بھی جماعت والے کہتے ہیں یہ بھی ھذا موضوع منکر, یہ بالکل کیا ہے, منکر ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. کوئی حدیث ایسی روایت حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اور ساری جہاد کی آیتیں سب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں, ہلکے ہو بھاری ہو جماعت میں نکلو, ہلکے ہو. بھائی یہ جہاد کی آیتیں ہیں,
یہ مت کرو. یہ بات یاد رکھو, میں تمہارا مخلص دوست ہوں. جماعت والوں سن لو, بھلے تم مخالف سمجھو, میں تمہارا مخلص دوست ہوں, تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. کوئی امام تمہاری اصلاح نہیں کرے گا, اسے پتا میری امامت چھن جائے گی, میرا بوریا بستر گول ہو جائے گا. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. میں صرف تمہارا, کیونکہ تمہاری غلط باتوں میں جو تمہیں ٹوک رہا ہے وہ تمہارا مخلص دوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فسر برائے القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو رائے سے تفسیر کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرے گا, جھوٹی حدیث بیان کرے گا, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, اور کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے بہت محتاط رہیں اور اس کو پہلے علماء سے تصدیق کر کے پھر بیان کریں. انشاءاللہ آپ اصول کی روشنی میں کام کیجئے. آپ جو اصول حضرت مولانا الیاس نے مرتب کیے تھے ان کے مطابق کام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے بے اصولی سے کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم آپ کی بار بار اصلاح کرتے رہیں گے, چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں, کتنی مخالفت کرتے رہیں, میری زبان تو بند نہیں ہوگی. جب تک غلط کام ہوتا رہے گا میں اس کی اصلاح کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام حاضرین کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں ہے ہم اللہ کی رحمت سے, حق بات کہی ہے تو ہم ڈٹ کے دکھائیں گے.